اے میرا بندہ پورا وجود میں نے تیرے تابع بنا دیا، یہ 4 فٹ کی پیشانی کو میں نے اپنے تابع بنا لیا۔ اے میرا بندہ تو جسم بیوی کو دے دے میں منع نہیں کروں گا، جسم بیوی بچوں کو دے دے منع نہیں کروں گا، خون رشتہ داروں کو دے دے میں منع نہیں کر دوں گا، گردہ کسی کو دے دے میں منع نہیں کروں گا، جگر کسی کو دے دے منع نہیں کروں گا۔ میری غیرت کو غصہ اس وقت آئے گا جب یہ 4 انگل کی پیشانی میرے علاوہ کسی اور کو دے گا، پھر تیرا میرا اعلان جنگ ہو جائے گا، پھر تیری میری لڑائی ہو جائے گی۔ مکے میں جا وہاں میں تیرے سے لڑوں گا، مدینے میں جا وہاں تیرے سے اعلان جنگ ہوگا، پاکستان میں چلا جا وہاں کروں گا۔ یا اللہ کیا ڈرون میزائل بھیجے گا؟ نہیں۔ ایٹم بم بھیجے گا؟ نہیں۔ شہید غوری میزائل بھیجے گا؟ نہیں۔ اللہ بندوقیں چلائے گا؟ نہیں۔ گولیوں کی بچھاڑ کرے گا؟ نہیں۔ خود کش حملے کروائے گا؟ نہیں۔ یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ تو میرے ذکر سے منہ موڑ کے دیکھ، میں تیرے دسترخوان کو تنگ کر کے ٹکڑوں کا محتاج نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا، میرے سے ٹکر نہ لینا۔ تو ہے کیا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اٹھاؤ 17واں پارہ۔ اپنوں کو بلا لے، غیروں کو بلا لے، امی کو بلا لے، ابو کو بلا لے، رشتہ داروں کو بلا لے، خاندان والوں کو بلا لے۔ میں یوں نہیں کہتا اتنا بڑا خیبر کا قلعہ فتح کر لے، میں یوں نہیں کہتا کہ تو پہاڑ سر کے اوپر اٹھا لے، میں یوں نہیں کہتا کو ہمالیہ اٹھا لے۔ اے میرا بندہ سارے پیشواؤں کو بلا لے، جن کے آگے جھکتا ہے، جن کے آگے جو اپنے اللہ اکبر اپنے ٹکڑے سناتا ہے، پورے قربے کو بلا، خاندان والوں کو بلا لے، نقشبندیوں کو بلا لے، قادری چشتی سوروردیوں کو بلا لے، دنیا داروں کو بلا لے، دینداروں کو بلا لے، اپنے آگے بڑھ سمنا رنگ برنگا کھانا رکھ لے۔ الہ العالمین تو کیا کرے گا؟ فرمایا میری غیرت کو، میری طاقت کو للکار کے دیکھ، میں فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجوں گا، میں زمین سے چونٹیوں کا لشکر نہیں بھیجوں گا، میں ہاتھیوں کا لشکر نہیں بھیجوں گا، میں جبرائیل علیہ السلام کی زیر قیادت فوجی دستہ نہیں بھیجوں گا۔ اللہ تو کیا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں 2 پروں والی ایک مکھی کو بھیج دوں گا، جو بھنکتی بنکتی اڑتی پھرتی آوے گی اور تیرے دسترخوان سے ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے گی۔ اگر تو خدا بن سکتا ہے، اگر میری برابری کر سکتا ہے تو پھر آ جا، اس کے منہ سے ذرہ نکال کے واپس لا کے دکھا۔ اے میرا بندہ اگر مکھی ذرہ اٹھا کے لے جائے، اس کے منہ سے تو ذرہ اٹھا کے لا نہیں سکتا، نکال نہیں سکتا، پھر تجھے ماننا پڑے گا میں نے تجھے جھکنے والا بنایا اور اپنے آپ کو میں نے خدا بنایا۔ کیسے بڑا پھرتا ہے حضور کے اندر؟ آیا پھر میدان کے اندر تو نے کیا بنایا؟ تو نے کیا بنایا؟ یہ مکان بنایا، کتنی میعاد ہے؟ 10 سال، زیادہ 100 سال ہے۔ 100 سال؟ اللہ اکبر، اتنی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا، اگر میں جھٹکا دے دوں تو کیا ہوگا؟ ایک زلزلے کا جھٹکا ہے، مکان زیر زمین ہو گیا۔ ہاں بھائی کہاں تیرا مکان؟ میں نے جو بنایا، اللہ کیا بنایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ اللہ اکبر۔ اور بتاؤ میں نے کیا بنایا؟ لا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ اور تو ایک گھنٹا نہیں بنا سکتا، میرے دیکھ کیسا پیارا اونٹ بنا دیا، تو نے بنایا کہ میں نے بنایا۔ والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ اکبر۔ اور میں تجھے بتاؤں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم پاک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، رحمت والے نبی کے دونوں ہاتھ زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں، آپ ہاتھوں کے سہارے سے بیٹھے ہوئے ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ رہے۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ میں
اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں, میں اس اللہ کے آگے کیوں نہ جھکوں جس اللہ نے 2 دنوں کے اندر آسمان بنا دیا, وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, پھر خوبصورتی سے سجا دیا. اللہ اکبر. رحمت والے نبی نے جب اللہ کی تعریف خدا کا قرآن پڑھ کے سنائی, عتبہ حضور کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, کہنے لگے ہٹو بچوں کے نعرے لگانے لگا, کہنے لگے ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, قوم قبیلے والے سارے کے سارے آ جاؤ. میں کہتا نہ تھا معاذ اللہ اس پہ ہمارے پیشواؤں نے جادو کر دیا, یہ ہمارے خداؤں کی زد کے اندر آ گیا. اللہ اکبر, یہ تو مجنون اور معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا. اما کیا ہوا؟ کہنے لگے تجھے نہیں پتا, کہتا اتنا بڑا آسمان, اب ایک کمرہ بنائے 2 مہینے لگ جائے, یہ اتنا بڑا آسمان کہتا ہے میرے اللہ نے 2 دن کے اندر بنا دیا. حضور کو کوئی خبر نہیں, اے بیت اللہ کے سامنے پیچھے لوگ تالیاں بجانے لگ گئے. اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے. یا رسول اللہ پتہ ہے عتبہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا, کہ تیرے رب کا مذاق اڑا رہا ہے, تیری گفتگو جو تیرے اللہ سے اور یہ مذاق اڑا رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ 2 دن میں آسمان نہیں بنا سکتا. اللہ اکبر. رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جبرائیل تو مجھے ایسے ہی کہہ کے گیا تھا, نہ تو جھوٹا نہ میں جھوٹا نہ میرا خدا جھوٹا. میں نے تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میں نے تو اس رب کے پہ یقین کیا, اگر وہ نہ بلائے تو میں ہونٹ بھی ہلا نہیں سکتا, اگر وہ نہ چلائے تو میں آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا. کہ کملی والے اب کیا کرنا ہے؟ کہ پوچھ میں بولوں یا میرا خدا بولے گا؟ رب کائنات نے فرمایا محبوبہ پہلے بھی میں بولا تھا, آج بھی بولوں گا. اللہ کیا فرمایا؟ فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. او میرا مانگو, پہلے قوم عاد ثمود نے اپنے نبیوں سے ایسی باتیں کہی تھی. اللہ اکبر. میں نے تجھے ذمہ داری دے کے بھیجا, میری توحید کے پھلیروں پہ انگلی اٹھے گی دفاع تو کرے گا, تیری رسالت تیری نبوت پہ انگلی اٹھے گی دفاع تیرا خدا کرے گا. میرا محبوب انگلی اٹھ رہی ہے. اللہ کیا کرو؟ بھوکنے بھوکنے والے بدبختوں, تمہارے سے پہلے قوم عاد اور ثمود نے یہ جملے کسے تھے. اللہ نے ان کا زمین پہ ککھ نہ چھوڑا. اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے, محمد تو قیامت کی صبح تک رہے گا, تمہارا نظام و نشان خدا مٹائے گا. عتبہ نے سنا, دوڑتا ہوا آیا اور آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. کہنے لگا محمد اگلا جملہ زبان سے نہ کہنا, رحمت والے نبی ذرا آسمان کی طرف اشارہ نہ کرنا. اللہ اکبر. جس رب تو مانتا ہے اس رب کی کبریائی کی قسم ہے, اگر تیرے رونے پہ اسے غصہ آ گیا تو دنیا کی ہستی سے ہمارا نام بھی مٹ جائے گا. سبحان اللہ. خدا ہے, زمین اس کی, آسمان اس کا. ابھی میرے عزیزوں بارشیں شروع ہو جائے, لاکھوں روپے کا پیٹ, لاکھوں روپے کا کلر, جتنا بھی پائیدار ہو اس کے اوپر دھبا پڑ جائے گا. لیکن میرے عزیزوں پڑھو قرآن کریم اور سنو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. خدا کا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا. اے میرا بندہ دیکھ تو صحیح, آسمان کس نے بنائے؟ ایک کے اوپر ایک کس نے کھڑا کر دیا؟ تجھے کوئی لکڑی نظر نہ آئی, تجھے کوئی سٹون نظر نہ آیا, تجھے کوئی پلر نظر نہ آیا, تجھے کوئی گارڈن نظر نہ آیا, تجھے کلر کرتا ہوا نظر نہ آیا. اشارہ میں کر دوں بعد رنگ بدل کے دکھا دے. اگر میں کہوں نیلا ہو جا تو نیلا ہو جا, اگر میں کہوں اللہ اکبر قوس سریا ہو جا تو ہو جا, اگر میں کہتا ہوں سترنگا ہو جا تو سترنگا ہو جا, اگر میں کہتا ہوں چٹا ہو جا سفید ہو جا, کالا ہو جا سو کالا ہو جاتا ہے. کہ میں کہوں آندھی آئے آندھی آنے لگ جائے, میں کہوں کڑک آ جائے تو کڑک آنے لگ جائے, میں کہوں گرج آ جائے تو گرج آنے لگ جائے. اتنی بڑی مخلوق ہر میرے اشارے کی محتاج ہے, تو 5 فٹ کا بندہ ہو کر میرے اشاروں کے خلاف کام کیوں کرتا ہے, پھر حکموں کے خلاف کام کیوں کرتا ہے؟ حیرت سے حیرت سے. جی بیٹا غلطی کرے, باپ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا, یار تو میرا ہو کے ایسا نکلا ہے. بیٹی غلطی کرے, اماں کہتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا, یار غلطی کرے, یار کہتا ہے یار تو میری سمجھ میں نہیں آتا. خدا بھی قرآن میں کہتا ہے اللہ سمجھو سے پاک, اللہ سوچو سے پاک ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون.
کیسے کفر کر لیتے ہو تم میری ذات پر، میری قدرت پر، میری کبریائی پر، میری سنائی، میری کاراگیری پر کیسے کفر کر لیتے ہو تم، حالانکہ تم تھے نہیں، میں نے تمہیں بنا دیا، پھر میں تمہیں توڑ مڑوڑ کے رکھ دوں گا، پھر میں تمہیں بناؤں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا کروں گا، پھر میں تیرے سے پوچھوں گا زندگی میں نے دی تھی کہاں گزار کے آیا، میں نے تجھے جوانی کا شباب دیا تھا کہاں استعمال کر کے آیا، کن پہ روک چلا کے آیا، کن کو دبا کے آیا، کن کو ڈرا کے آیا، کہاں سے رزق کمایا تھا کہاں کہاں خرچ کر کے آیا، مال کہاں سے کمایا تھا کہاں خرچ کر کے آیا، علم میں نے دیا تھا کس نے علم کا کیا فائدہ اٹھا کے آیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اگر دنیا کے اندر 9 پرچوں میں پاس نہ ہو فیل ہو جاتا ہے، 1 میں پاس نہ ہو 2 میں پاس نہ ہو فیل ہو جاتا ہے، یہاں میں تیرے سے 5 سوال کروں گا، اس سے پہلے اچھی طرح میں تجھے قبر میں جھڑوڑ دوں گا، اچھی طرح تجھے قبر کے اندر ٹٹول دوں گا، اچھی طرح قبر کے اندر تجھے گھول دوں گا، جب تو میرے سامنے کفن پہن کے آئے گا، چٹا کفن پہن کے آئے گا، باقی دوڑی دوڑی آئے گی، کہے گی نہیں میں تو زمزم میں کفن اپنے لیے بھگو کے لائی تھی، میرے بھیا کو دے دو، بی بی دوڑی دوڑی آئی تھی، میں تو بیت اللہ کا طواف کر کے آئی تھی، منتظم کے پاس سے رکن یمانی کے پاس بیت اللہ کو غلاف کعبہ کو میرا ہاتھ لگا، میں دھاگے توڑ کے لائی تھی، میرے بھیا کے منہ کے اوپر رکھ دو، ادھر سے نانا ابو دادا ابو آئیں گے، اسی سال میں عمرہ کر کے آیا تھا، اللہ اکبر مدینے کی خوشبو لگا دو، کوئی غلاف کعبہ لے کے آئے گا، کوئی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا چوکٹا لے کے آئے گا، یہ بہت برکت والی چیزیں ہیں، خدا پاک کی قسم ہے، کوئی کافور کی دھنی دے گا، سارا وسیب میرا اسماعیل خان والو، کوئی پھولوں کی پتیاں لے کے آئے گا، کوئی ہلکے گلاب کی بوتلیں لے کے آئے گا، اللہ فرمائیں گے ساری سج دھج اپنی جگہ، لیکن میں تیرے سے کچھ پوچھوں گا، اللہ اکبر، تجھے دولہن بنا کر، تجھے دولہا بنا کے 3 چادروں میں لپیٹ کے بھیجا، پھولوں کے ہار بنا کر، برات کی طرح پھول برسا کر، تیری قبر پر پھولوں کی چادر بچھا کر، تجھے دولہن کی سیج بنا کے بھیجا، ذرا اٹھ، اللہ اکبر، ایکسکیوز می، ادھر میری طرف دیکھو، جی اللہ جی، اللہ فرمائیں گے ذرا اٹھ اور مجھے بتا من ربو کا، مجھے پہچانتا بھی ہے کہ نہیں پہچانتا، اللہ اکبر، ماں دینوں کا، اللہ اکبر، یہ پھلیرے، یہ لہریں، یہ سوچ، یہ وچار کہاں سے آیا، اللہ اکبر، چہرہ کس کے مطابق بنا کے آیا، یہ سامنے ہستی ہے، من نبیوں کی یہ سامنے ہستی ہے، بتا اس شیشے پر تو نے لعنت کیوں نہ بھیجی، اس شیشے پہ تجھے پتھر کیوں نہ مارے، یہودی بن کے سامنے آیا شیشہ کہتا تھا ویلن گوٹ ہے، نصرانی بن کے سامنے آیا شیشہ کہتا تھا ویلن گوٹ ہے، اگر محمدی بن کے آتا تو شیشہ کہتا یہاں بال بڑے ہوئے صبح کٹا دے، کبھی یہاں مشین پھیرتا تھا، کبھی یہاں مشین پھیرتا تھا، ہمارے گھر کا شیشہ خدا پاک کی قسم ہمارا دشمن بن گیا، تم نے اسے الماریوں میں لگایا، باتھ روم میں لگایا، تم نے سگار میں اس کے طور پہ لگا، اچھا کیوں نہیں لگتا، ان کے سر کی پگڑی تجھے اچھی کیوں نہیں لگتی، ان کے سر کی ٹوپی تجھے اچھی کیوں نہیں لگتی، شلوار تہمت ٹخنوں سے اونچی تجھے کیوں اچھی نہیں لگتی، اور اپنی بیوی کو لے آنا، اپنی بیٹی کو لے آنا، اس شیشے کے سامنے کھڑے کر کے اپنی بیٹی کو کہنا، بیٹی پوچھ یہ شیشہ اللہ اکبر تجھے یہود و نصارہ کیوں بنا رہا ہے، اسے فاطمہ کا دوپٹہ اچھا کیوں نہیں لگتا، اسے خدیجہ کی غیرت کیوں نہیں اچھی لگتی، اسے عائشہ کا حیا کیوں نہیں اچھا لگتا، اسے ام سلمہ حضرت حفصہ میمونہ جویریہ کی پاک دامنی کیوں نہیں اچھی لگتی، رب کعبہ کی قسم ہے جس شیشے میں چہرہ کپڑے لباس دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت کرتے ہو، خدا پاک کی قسم یہ شیشے کے اندر چہرہ دیکھنے قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا۔ آج آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں کسی کو نہیں پتا آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر میرے عزیزوں آپ بیٹھے ہوئے کسی کا فون آتا ہے، آئے نا فون، آپ نے ایسے دیکھا، پھر دوبارہ فون آیا، تیسری مرتبہ فون آیا، آپ نے یہ فون دبایا اور یہ کرنے اٹھا کر کے رکھ دیا، بھائی صاحب اللہ صاحب نے پوچھا مانا خیر تو ہے اس کا فون، بس ایسی اس کو عادت ہے کرنے کی، یہ تو ویلا ہے، اسے کیا پتا، یہ تو ہر وقت مجھے فون کرتا رہتا ہے، لیکن اگر خاص الخاص کا فون آئے گا تو مس بیل پہ کہوں گا، ہاں مس بیل کیوں دی تھی، خیر تھی، کیا مسئلہ تھا، میں آؤں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، 15 کال عشاء میں، 15 کال مغرب میں، 15 کال عصر میں، 15 کال ظہر میں، 17 الصلاۃ خیر
من النور 17 کر لے فجر میں مجھے کوئی ایسا یار دکھا دو, مجھے کوئی ایسا محبوب دکھا دو, مجھے کوئی ایسا جگری جگر کا ٹکڑا دکھا دو, نہ بیوی میں نظر آئے گا, نہ ماں میں نظر آئے گا, نہ ابا میں نظر آئے گا, نہ بہن بھائیوں میں نظر آئے گا. خدا پاک کی قسم ہے وہ میرا اللہ, وہ میرا اللہ, کوئی ایسا معنی لال ہی نہیں جنا جس نے اپنے یار کو, اپنے پیارے کو 77 مرتبہ فون کیا ہو. میں اس کی قدرت پر قربان کیوں نہ جاؤں, ناراض میں ہوتا ہوں منانے کے لیے 77 مرتبہ فون وہ کر رہا, 77 مرتبہ. اس کی کالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بجلی چلی گئی, اس کی کال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سسٹم اس نمبر کی شناخت نہیں کر رہا, کبھی ایسا نہیں ہوا ناٹ ریسپونڈنگ, کبھی یوں نہیں آیا پاور, اللہ اکبر پاور آف, کبھی یوں نہیں کہا کہ نمبر بند ہے. حضرت وسیع رحمت اللہ علیہ مجمع میں فرما رہے تھے وہ لوگوں جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, مائی رابعہ کھڑی ہو گئی, کھٹکھٹانا تو بات کی بات, پہلے مجھے بتا اس کا نمبر بند کب ہوتا. 77 کالے روزانہ. میرے عزیزو اللہ اکبر, یار کو کہتا تھا شور ہو رہا, ٹھہر جا بعد میں بات کرنا. اللہ اکبر, یار کی بات اہم ہے, خدا کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. 77 کر لے اللہ نے, یا اللہ اپنوں کو کی بیٹے کی شادی پر کارڈ اپنوں کو جاتا ہے, غیروں کو نہیں جاتا. 77 مرتبہ فون زانیوں کو کیا, شرابیوں کو کیا, بے ایمانیوں کو کیا. اللہ اکبر, جھوٹ بولنے والوں کو بھی وہی فون کیا, جو شادی کو لمحین کو فون کیا, بے نمازی کو بھی وہی فون کیا, جو تہجد گزار کو فون کیا. میرے عزیزو 77 مرتبہ فون کیا. پھر اگلا بار کا کیا ہوا سنا میرے پیارو, 4 فون ہوئے, اندر ہول پڑ جاتا ہے, اندر پریشانی سی ہو جاتی ہے. جب 4 فون کرے, 5ویں فون پر اسی کے محلے کا آتا ہے, یار تو اگر ہم کو تو نہیں دیکھا تھا, نہیں کیا ہوا یار, فون کر رہا ہوں فون نہیں اٹھا رہا, اللہ خیر کرے, ورنہ صبح کو 1 مرتبہ تو آ کے میرے سے مل کے جاتا ہے, دن میں 1 مرتبہ تو آ ہی جاتا ہے. آج 5 مرتبہ میں نے فون کیا, وہ آیا ہی کوئی نہیں. ہاں کب آیا تھا, 8 دن پہلے میں نے اسے دیکھا تھا, جمعے کی نماز میں آیا تھا. ہاں کب آیا تھا, میں نے عید کی نماز میں دیکھا تھا. 360 دن ہو گئے, سال ہو گیا, آیا کوئی نہیں. تجھے اس کی خبر بھی ہے, پریشان تو نہیں ہے, کہیں مقروض تو نہیں ہو گیا, نہیں بے اولاد تو نہیں ہے, کہیں بیمار ہو کے بستر پہ تو نہیں پڑ گیا, اس کے پاس دوا دارو کے پیسے بھی ہے کہ نہیں ہے. یار مجھے پتہ نہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے, اللہ اکبر, شام کو جب دکان بند کریں گے, اپنے شو روم کو تالا لگائیں گے, اپنے اسکول سے چھٹی کریں گے, پھر شام کو سیدھے جگری یار کے دروازے پہ جائیں گے. بیٹے چاچا ابا سے بہت چاچا دروازے پہ آیا, جب وہ لڑتا گرتا پڑتا آئے گا, ہاں کیا بات ہے, سب سے پہلے کہے گا یا تو ٹھیک تو ہے نا, الحمدللہ, تیرا چہرہ کھلا دیکھ کر میرا جی راضی ہو گیا, ورنہ میرا دل کٹا جا رہا تھا. اللہ اکبر, میرا دل بجھا جا رہا تھا. اللہ اکبر, یار کیا بات ہے, تم نے فون کیوں نہیں اٹھایا, پریشان ہے, مجھے بتا تجھے کیا چاہیے, اگر بیمار ہے میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں. اللہ اکبر, اگر تندرست ہے قرضہ چڑھ گیا تو میں اتار دوں. واہ میرا اللہ, واہ میرا اللہ. جب 5 مرتبہ 77 گالنے کر کے آپ کو مجھے بلایا, جب بندہ نہیں آیا تو 78ویں مرتبہ آپ کے اندھیرے میں خود بندے کے دروازے پر آ گیا, اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو بھیج دیا, امیروں کے دروازے پہ چلے جا, عبدالحنان کے دروازے پہ چلا جا, احسان اللہ بھائی کے دروازے پہ چلا جا, حسینی بھائی کے دروازے پہ چلا جا, سب کے دروازے پر جا کے میری رحمت والی دستک دے دے, اور کہہ دے تندرست تو آ جاؤ, فراخی دینے کے لیے وہ آ گیا ہے, پریشان ہو آ جاؤ, رب تمہارے پاس آ گیا, بیمار ہو آ جاؤ, بے اولاد ہو آ جاؤ, آ جاؤ سارے آ جاؤ. رب کعبہ کی قسم 4 مرتبہ بیوی کا فون نہ اٹھائے, 3 دن روٹ رہتی ہے, لیکن کتنا کریم ہے, 77 مرتبہ فون نہیں اٹھایا, پھر وہ ملنے کے لیے دروازے پر آ گیا. میں نے کہا اللہ میرے سے اٹھا نہیں جاتا, بچوں میں پڑا ہوا ہو, میں نے کہا اللہ میرے سے بیٹھا نہیں جاتا, میں سارا دن کام کر کے آیا, یا اللہ میں بولوں گا بیوی سنے گی کیا بات ہے, کس سے باتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ فرماتے ہیں میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں, بولنے کی ضرورت نہیں, بستر سے اٹھنے کی ضرورت نہیں, نرم ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ میں کیا کروں, فرمایا میں بول کے باتیں کروں گا, تو اشاروں سے جواب دے دے, اشاروں سے جواب دینا تیرا کام ہے, رحمت والے سینے سے لگا لینا میں خدا کا کام ہے. سبحان اللہ. 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے تھے, تم نے دنیا کے محبوبوں کی بات کری ہوگی, اللہ اکبر, آؤ میں محبوبوں کے محبوب کی بات کرتا ہوں, سبحان اللہ, میں اپنے رب کی بات کرتا ہوں. میری دکان میں جو سودا ہے میں تو ہی دکھاؤں گا, میں تو اسی کے لیے آپ کو کہوں گا آج یہ سودا خرید لو, کامیاب ہو جائے گی. میں آپ کے سامنے اس وقت دکان کھول کے لے کے آیا, اللہ کی قسم اس میں اللہ کی محبت ہے, خدا کے رسول کی محبت کے پھول ہیں, آ جاؤ یہ سودا لے لو. اس کے اندر میرے عزیزو تمہیں 1 پھول 5 نمازوں کا ملے گا, 1 پھول تمہیں تقوی کا ملے گا, 1 پھول تمہیں قرآن کی تلاوت کا ملے گا. اللہ کی قسم دنیا کے پھولوں کی خوشبو ایک دن میں ختم ہو جائے گی, نماز کے پھول کی خوشبو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر آئے گی, قرآن کی تلاوت کی خوشبو قیامت کے دن میدان محشر میں منہ سے آئے گی, تقوی پرہیزگاری کی خوشبو خدا پاک کی قسم تیرے کردار سے آئے گی. کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, اللہ کی عزت کی قسم ہے تیری کے پانی سے پتوں سے ہاتھ دھل جائے گا, لیکن قیامت کے دن یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کی خوشبو تیرے ہاتھ کی ہتھیلی میں سے آئے گی. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیا احدکم الموت ویقول رب لولا اخرتنی الی اجل
قریب. اس ہاتھ سے خرچ کر دے, خوشبو پائیدار رہے گی. کسی مسجد کے گلے میں ڈال دے, کسی مدرسے میں ڈال دے, جا اپنے سرکاری اسپتال میں چلا جا. اللہ اکبر. جنرل وارڈ میں یوں کر کے اللہ اکبر نگاہ اٹھانا, کوئی کھو کھو کر رہا ہوگا اور اللہ اکبر اس کی بیوی اس کی بہن پاس بیٹھ کے رو رہی ہوگی. پوچھ لینا بہنا کیا بات ہے؟ کہ ڈاکٹر نے اتنا بڑا پرچہ لکھ دیا, میرے پاس دوائی کے پیسے کوئی نہیں. جا میرا بندہ پرچی لے کے چلا جا, اس کی ایک دن کی خوراک لے آ. ایک خوراک کھانے سے اس کی کھانسی میں آرام آ جائے گا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, اس کی ہسپتال پہ بیٹھ آرام ہسپتال کے بیڈ پہ رات گزرے گی. میں اللہ اکبر قیامت کی صبح تک تجھے قبر کے اندھیرے میں سکون کی راتیں سلاؤں گا. اللہ اکبر. سردی کا موسم ہے, یہ بازار میں آتے بیچنے والے جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. میرے پیاروں میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, 10 روپے کم کرانے سے کیا مل جائے گا؟ 20 روپے کرانے سے کیا کم مل جائے گا؟ اگر کوئی 30 کا انڈا دے اسے 35 روپے ہاتھ میں دے دو. رب کعبہ کی قسم, اس نے یوں کر کے تیری طرف مڑ کے دیکھ لیا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلا, ٹھنڈا ہونس نے ہونکا بھرا اور اس کی نگاہ آسمان پہ پڑ گئی. اس نے تو ایک مرتبہ تیرے پر دیکھا, اللہ رحمت والی نگاہوں سے جنت الفردوس کے داخلے تک دیکھتا رہے گا. سبحان اللہ. دکان کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے بچے, چاچو جی کیا چاہیے؟ کیا ہے؟ دال پکی ہوئی ہے, انڈا گریوی پکی ہوئی ہے, چاول پکے ہوئے ہیں. بس پیار سے بچے کی نگاہ پر کر کے دیکھ لیا کر. کھانا تو نے مقدر روکا ہے, 1.5 روٹی کھانی ہے, 2 منگائے گا, 1.5 کھائے گا. 25 روپے کی روٹی 12.5 روپے چکیے میں شان ٹکر میں جائیں گے. چاول کی پلیٹ آتی کھائے گا, 100 روپے کی پلیٹ چاولوں کی ڈسٹ بن کے اندر جائے گی. کاش 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 ٹپ دینے کی جب باری آئے وہاں کنجوسی نہ کرنا. میرے عزیزو, کھانا کھانے میں پیسے دینے میں بل دینے میں کرتے ہو, جب ٹپ دینے کی باری آئے اللہ اکبر چھوٹے سے بچے کو کنجوسی نہ کرنا. اگر 30 روپے کی گنجائش ہے تو 25 تو ضرور ہی دے دینا, ورنہ 50-100 روپے جیب پہ ہاتھ پہ دھر دینا. جب یہ بچہ شام کو گھر آئے گا, اماں کو 300 روپے دہاڑی دے گا اور جب 50 روپے نکال کے ماں کو دے گا, اماں کہے گی مالی کے گلے میں سے چوری کر کے آیا نہ, اماں اللہ کی قسم نہیں کر کے آیا, کسی گاہک کی جیب میں سے نکال کے آیا, نہیں ہاں کوئی گاہک بل دیتا ہوا اس کی جیب میں سے گر کے لے کے آیا. کہنا اماں اللہ اکبر, آج جب میں نے کسی کے آگے کھانا رکھا اس نے دعا بھی کی اور 50 روپے خوش ہو کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے, اور اماں جب اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, میرا ابو تو نہیں تھا, مجھے میرے ابو جیسا لگ رہا تھا, اس کے ہاتھوں کی نرمائی سے محسوس ہوا کہ میرا باپ قبر سے اٹھ کے آ گیا. اللہ اکبر. اس کی اللہ اکبر. اماں جس طرح ابو خرچی دیتا تھا آج وہ میری ہتھیلی پہ خرچی رکھ کے گیا. خدا پاک کی قسم ہے اللہ اکبر, اسے باپ یاد آیا اور اس نے اللہ کو رو کے دکھا دیا کہ اس کے 2 آنسو تجھے بسترے سے اٹھا کے جنت الفردوس کا وارث نہ بنا دے. خدا فرماتا ہے مجھے اپنا خدا ہی کہنا چھوڑ دے. یہ میں کی کرو, ضروری نہیں کہ میرے پاس 50,000 ہوگا تو مسجد کو دوں گا. چاہتے ہیں اللہ اکبر. آج میں زمباب آرمی چیف جنرل عاصم صاحب سے سید بھی ہے. اللہ اکبر. جب آپ اقتدار کی کرسی پہ آئے, جب آرمی چیف کا آپ کے ہاں میرے عزیزوں بیج لگا, اللہ کی قسم علماء گواہیں, مدرسوں میں ہم نے دعائیں کی, نفل پڑھ کے ہم نے شکرانے کے نفل ادا کیے, مدرسے کے اندر ہم نے دعائیں کی, مسجدوں کے منبر پر ہم نے دعائیں کی. ہم نے کہا سید زیادہ آ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سید گھرانے سے آ گیا, نبی کے خاندان سے آ گیا, قرآن کی نسبت والا لے کے آ گیا. اللہ اکبر. ہم نے تو کہا تھا اسلام کا دفاع ہوگا, قرآن کا دفاع ہوگا, مظلوموں کا دفاع ہوگا, لیکن آرمی جی دوسرے ملکوں کے اصول کچھ اور تھے. وہاں شراب جائز ہے, کر دو شراب حلال. وہ بیٹھ سے زنا کرنا جائز ہے, کر دو اس کو بھی حلال. اگر دوسرا ملک کوئی نہیں رکھتا, ہمارا تو نبی دعوت دے کے گیا کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں, جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوگی تو پورے وجود کو اس کا احساس ہونا چاہیے. کس رب سے بغاوت. آخری باتوں میں نے سفر آگے کرنا ہے. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا 3 اللہ کے ولی, اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, 3 اللہ کے ولی, اور ولی بھی کوئی چھوٹے بڑے نہیں, کامل اکمل ولی تھے. ایک کا نام جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ تھا, ایک کا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تھا, تیسرے کا نام حضرت شفیع بلخی رحمت اللہ علیہ تھا. کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں, کوئی کہہ رہا بتاؤ اللہ بندے کے اور بندہ خدا کے کیسے قریب ہوتا ہے, اس کے درمیان جو خلا ہے فاصلہ کیسے دور ہوتا ہے. ایک نے کہا ہاتھ اٹھائے, بندہ رو کے دکھائے, اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی بندے کی دعا کب قبول ہوتی ہے, بندے کی توبہ کب قبول ہوتی ہے. حسن بصری کہنے لگے جب رو کے دکھائے گا توبہ قبول ہو جائے گی. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے روکنے کھڑے ہو گے تو توبہ قبول ہو جائے گی. حضرت شفیع بلخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہاں
جب بندہ پکا ارادہ کرے گناہ چھوڑنے کا اور پکی توبہ کرے تب بندے کی دعا توبہ قبول ہو جائے گی. ابھی یہ کشمکش چل رہی تھی, وہ کہہ رہے میری بات سچی, یہ کہہ رہے میری بات سچی. یہ تینوں کی نظریں ایک اللہ والی پہ پڑی. اللہ اکبر. اس وقت عورتیں ماڈل نہیں ہوا کرتی تھی, پردے غیرت والی اللہ والی ہوا کرتی تھی. اس وقت نگاہ اللہ والی کے چہرے پہ پڑی. اللہ والی کیا کر رہی تھی؟ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے لبوں کو ہلا رہی تھی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس اللہ والی کو مخاطب کیا اور دور سے فرمایا رابعہ. جناب رابعہ نے یوں پھیرا. حسن بصری کیا بات ہے؟ کہ لگی کیا کر رہی ہے؟ کہ اپنے یار سے اس وقت راز و نیاز کر رہی ہوں. کچھ وہ سنا رہے, کچھ میں اپنی سنا رہی ہوں, کچھ سن رہی ہوں, کچھ اس کی سن رہی ہوں. میں اپنے راز یار سے باتیں کر رہی ہوں. اللہ اکبر. حسن بصری تو بھی عجیب ہے, جب بھی ڈسٹرب کرتا ہے, جب بھی خلل پیدا کرتا ہے, میرے یار سے ملاقات میں کرتا ہے. تو جا اپنا کام کر, تو علم والا, تو جبے والا, تو کبے والا, ہم گدڑی پوش والے پہ مد والے, تیرا ہمارا کیا واسطہ؟ انہوں نے کہا تیرے یار سے ہمیں کام پڑ گیا. حسن بصری جیسے کہہ رہے کہ تیرے یار سے ہمیں کام پڑ گیا. کیا کام؟ بتا وہ اپنے بندے کو کیسے قریب کرتا ہے اور اپنے بندے کے کیسے قریب ہوتا ہے, بندے کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. کہنے کی تیری کتابوں میں نہیں لکھا؟ لکھا ہوا کہ میں اس کو سمجھا رہا, یہ کہتا ہے میری ایمان, یہ کہتا ہے میری ایمان, یہ کہتا ہے میری ایمان. اچھا کہ یار سے پوچھ کے بتلا توبہ کیسے قبول کرتا ہے. اچھا پوچھتی ہوں. یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, کچھ ہونٹ ہی لے, پھر مسکرانے لگ گئی. کہا حسن بصری بتا تیرا علم کیا کہتا ہے؟ کہ میرا علم تو یہ کہتا ہے, میں نے سنا بڑوں سے اور یہ لکھا دیکھا کہ جب بندہ توبہ کرتے کرتے رونے لگ جائے, اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے, خشیت الہی کا غلبہ ہو جائے, سمجھو توبہ قبول ہو گئی. ہاں بھی مالک بن دینار کہنے لگے نانا جب بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائے, انگ انگ سنگ سنگ میں اللہ کی محبت آ جائے, خشیت الہی کا غلبہ آ جائے, سمجھو توبہ قبول ہو گئی. ہاں بھی شفیق بلخی, ہاں جی ہاں, میں نے تو اللہ اکبر اس نتیجے پر اپنے آپ کو پہنچایا کہ اللہ اکبر سچی توبہ کرے تب توبہ قبول ہو گئی. بھائی رابعہ بصری ہنسنے لگ گئی, کہنے لگی واہ واہ حسن بصری, اس کا مطلب ہے جو روکے نہیں دکھائے گا اللہ اس کی کوئی نہیں سنے گا, جو روکے نہیں دکھائے گا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. حسن بصری اگر آدمی کے جسم پہ بال ہی نہیں تو رونگٹے کہاں سے کھڑے ہو جائیں گے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے پھر میں کیا کروں؟ مالک بن دینار رونگٹے کھڑے ہونے کے انتظار میں رہے گا, بندہ رو رو کے ختم ہو جائے, وہ کہہ گیا رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے, میں توبہ کیسے قبول کروں؟ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بتا توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ اکبر. کہنے لگے پکی توبہ کرے. کہا ہاں شفیق بلخی تو نے کوئی اندر جھانک کے دیکھا کہ معافی مانگنے نے سچی توبہ کی یا کچی توبہ کی؟ کہا ہماری چھوڑ, تیرا یار کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میرا یار تو کہہ رہا ہے میرے اسماعیل خان کے نوجوانوں کو, بوڑھوں کو, مردوں کو, عورتوں کو میرے سے اتنا دور نہ کرو, میرے بندوں سے جا کے کہہ دو اتنی لمبی چوڑی داستان اتنا وقت کون دیکھے گا؟ سچی کر رہا, پکی کر رہا, کون دیکھے گا کہ رونے کا انتظار کر رہا, کون دیکھے گا کہ رونگٹے کھڑے ہو جائے؟ اللہ پھر بتا تیرے بندوں کو بڑی جلدی ہے یا اللہ تو اپنے بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے؟ اللہ اکبر. حسن بصری میرا یار کہہ رہا ہے جب بندہ منہ سے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے, اللہ فرماتا ہے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں, پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. آ جاؤ اس رب کی طرف, اس کی محبتوں کی جھولے میں جھولا جھول لو, اس کی محبت والی پیج میں جھولا جھول لو. یقین جانو ہاں اللہ بابا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, جب میری محبت کامل ہو جائے پھر باپ سے بھی کر میں تجھے نہیں روکوں گا, ماں سے بھی کر تجھے نہیں روکوں گا, بیوی سے بھی کر, ازواجکم اپنی بیوی سے بھی کر میں نہیں روکوں گا, ہاں اپنے مال سے بھی کر, مایا سے بھی کر, میری محبت میں کمی نہ ہوئے. اپنے مال سے کر میں نہیں روکوں گا, اپنی اولاد سے کر میں نہیں روکوں گا, اپنی قوم سے کر, اپنی زبان سے محبت کر, اپنی برادری سے کر, لیکن یہ ساری محبتوں پر میری محبت کا غلبہ ہونا چاہیے. یار کو میرے یہاں سامنے نہ کھڑا کرنا, بیوی کے لیے مجھے ڈیگریڈ نہ کرنا, بچوں کے لیے مجھے پیچھے نہ چھوڑنا, اولاد کے لیے مجھے منہ نہ دکھانا. اللہ پھر تو کیا کرے گا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جب میری محبت میں کھوکھلا پن دکھائے گا تو پھر میں تیرے اسماعیل خان میں آؤں گا, تیرے کارخانے کو میں اجاڑوں گا, تیری کھیتی باڑی کو میں اجاڑوں گا, تیرے کاروبار کو میں اجاڑوں گا. اے میرا بندہ پیار کی پینگے میرے سے سلامت رکھنا,
اللہ اکبر، اشارے تو کرے گا، رزق میں اتاروں گا، اے میرا بندہ ہاتھ کو تیرے اٹھیں گے، فیصلے میں فرماؤں گا۔ اللہ بات مکدی مکا دوں، بات ختم کر دوں تو اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے پڑھ قرآن، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میری چھوڑ، میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تیرے بندے چاہتے ہیں کہ تو ان سے محبت کرنے لگ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے چاہتے ہیں کہ وہ میرے سے ان سے محبت کروں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے میرے نبی سے محبت کرنے لگ جائے۔ اللہ پھر کیا کرے گا؟ پڑھئے قرآن، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو تم خدا کی رحمت والے دامن میں آ جاؤ، اللہ کی پیار والی نگاہ میں آ جاؤ، تمہیں آمنہ کے لال کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا۔ تم قول میں، قال میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، رونے میں، سونے میں، ہنسنے میں، شادی میں، بیاہ میں، باتھ روم اور مسجد میں آنے جانے میں، کپڑے بدلنے میں، پانی پینے میں، کھانا کھانے میں، دنیا کی ہر حصے میں تم آمنہ کے لال کی زندگی کو نمونہ بنا لو۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اللہ اکبر، تم حضور کو اپنا آئیڈیل بناؤ، تمہارے سے روزے والا بھی راضی ہو جائے گا، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، زندگی محبوب کے طریقوں سے بھری ہونی چاہیے، کردار آمنہ کے لال کی سنتوں سے بھرا ہونا چاہیے۔ زندگی کے لمحات میں مجھے کوئی یاد آئے نہ آئے، اٹھنے میں، بیٹھنے، سونے، جاگنے میں مجھے آمنہ کا لال یاد آئے۔ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ چیز کے پکڑنے میں دایاں ہاتھ میرے نبی کا، کہ بایاں ہاتھ، اٹھنے میں، بیٹھنے میں نبی کا طریقہ، پہلو بدلنے میں نبی کا طریقہ، آلتی پالتی مارنے میں، دسترخوان پہ بیٹھنے کا انداز کیا، صحابہ کے سامنے بیٹھنے کا انداز کیا، بیوی کے پاس کس انداز میں بیٹھا کرتے تھے، جب لیٹتے تو کس کربٹ سے، اٹھتے تو کس کربٹ سے، آپ کی پگڑی مبارک کا سائز کیسا، آپ کی ٹوپی مبارک کیسی ہوا کرتی تھی، سر میں تیل کس انداز، اللہ اکبر، ایسا کامل دین، ایسا پیارا دین۔ تیل ملنے کا طریقہ نہیں بتلا دیا کہ کس طرح سے شروع کرنا ہے، کہاں جسم کے حصے کو تیل لگانا ہے، اللہ اکبر۔ ہاتھ کے اندر لاٹھی پکڑنے کا جو طریقہ نبی بتائے، اس کا دین ناقص ہو سکتا ہے، اس کی شریعت ناقص ہو سکتی ہے؟ جو ہاتھ کے اندر عصا پکڑنے کا، قدم اٹھانے کا، گھر میں آنے کا، گھر میں جانے کا، بچوں کی تربیت کرنے کا، حتیٰ کہ ثلاثۃ علی اوراق لکم، ہے جی من بعد ثلاثۃ علی اوراق لکم، اللہ فرماتا تین وقتوں میں کسی کے گھر نہ جانا۔ پہلا وقت یہ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے نہ جائیو، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، خبردار کہ لولے دل کے وقت نہ جانا، ومن بعد صلاۃ العشاء، جو اللہ اپنے غیر کے گھر میں جانے کا نبی کے ذریعے طریقہ بتلائے، وہ جنت میں جانے کا راستہ نہیں بتلائے گا۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، توبہ کریں، استغفار کریں، میرے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو اور ہمارے پہ سے سختی ختم ہو۔